السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع اقبال اور عشق رسول ہے۔ بمصطفیٰ پرسان خویش را کہ دین ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو الحبی است۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و محاسن کی مداح و ثناء ظہور قدسی کے بعد ہر صاحب فکر اور سلیم طبع کے لیے باعث افتخار رہی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے بیشتر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف شروع ہو چکی تھی۔ کتب سماوی اور صحائف انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح و تحسین ملتی ہے۔ علماء بلاغت اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ محمد حمد سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور حمد کے معنی ہیں کسی بہت اچھی چیز کی بہت اچھی تعریف و تحسین۔ قرآن شریف کی روح سے حضرت عیسیٰ کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتایا گیا۔ یاتی من بعدہ اسمہ احمد، احمد کے معنی ہیں بہت زیادہ حمد و ستائش کرنے والا، اور محمد کے معنی ہیں جس کی یک بعد دیگر ستائش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تو اہل مکہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ آپ نے مروجہ ناموں کو کیوں چھوڑا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش کے شیان قرار پائے گا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہ ہم تعریف و توصیف شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بذات خود اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ستائش کی ہے۔ دادا کے بعد چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہے۔ بعثت سے پہلے ہی اہل مکہ آپ کو صادق اور امین پکارتے تھے۔ قرآن پاک نے آپ کے لیے انا لعلہ خلقن عظیمہ، اے پیغمبر آپ بے شک اعلیٰ صفات پر پیدا کیے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام میں آپ کی شان میں شعر کہے گئے۔ فوقیت حضرت حسان بن ثابت اور حضرت کعب بن زبیر کے حصے میں آئی۔ طلوع اسلام کے ساتھ ہی عربی، ترکی، فارسی اور اردو زبانیں نسبتاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خزینوں سے مالا مال ہو گئیں۔ سعدی، نظامی اور جامی سے لے کر غالب اور اقبال تک ہر قابل ذکر شاعر نے بعثت کی وجہ سے افتخار سمجھا ہے، نعت کو وجہ افتخار سمجھا ہے۔ متاخرین میں اقبال وہ منفرد شاعر ہیں جنہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئے اسلوب و آہنگ سے روشناس کیا۔ علامہ کو فکری اور فنی طور پر جو امتیاز حاصل ہے، اس میں انہوں نے نعتیہ شاعری میں غیر معمولی شیفتگی، والہانہ پن اور خلوص فکر کو ظاہر کیا ہے۔ اقبال کے باطن میں عشق رسول کے سرچشمے جس طرح جاری تھے، اس کے پیش نظر اس درجے کی نعتیہ شاعری کا وجود میں آنا ایک بالکل قدرتی بات تھی۔ شاعر اور مفکر کی حیثیت سے ان کے لیے عاشق رسول کا لقب ایک اعزاز کی بات ہے۔ عشق رسول میں ان کی شیفتگی قابل دید رہی ہے۔ اقبال کی حیات میں بے شمار لوگوں نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک پر اشکبار ہوتے دیکھا۔ مولانا عبد المجید سالک لکھتے ہیں، جہاں ذرا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یا سروری حضور کا ذکر آتا، حضرت علامہ کی آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو جاتی اور وہ دیر تک طبیعت نہ سنبھلتی۔ وہ حضور کی ذات کو ساری کائنات سے افضل جانتے تھے۔ مرزا جلال الدین بیرسٹر اسی سلسلے میں لکھتے ہیں، اقبال خواجہ حالی مرحوم کے مسدس کے تو عاشق تھے۔ میرے پاس ریاست ٹونک کا ایک شائستہ مذاق ملازم تھا، اسے ستار بجانے میں خاص دسترس تھی اور وہ مسدس حالی ستار پر ایک خاص طرز سے بجایا کرتا۔
ڈاکٹر صاحب التزام کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے اس سے مسدس سننے کی خواہش کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو بند وہ جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا سے شروع ہوتے ہیں، جو مسدس حالی کے آخر میں ہیں، انہیں بطور خاص مرغوب تھے۔ اس کو سنتے ہی ان کا دل بھر آتا اور وہ بے اختیار رو پڑتے۔ اسی طرح اگر کوئی عمدہ نعت سنائی جاتی تو ان کی آنکھیں ضرور پرنم ہو جاتی۔ امر واقعہ یہی ہے کہ اقبال کے افکار و خیالات کا سرچشمہ قرآن شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی۔ ان کے کلام کے بیشتر حصے میں جناب رسالت مآب کی ذات گرامی سے جس بے پایہ عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اسے عشق رسول کے علاوہ کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کلام اقبال میں عشق، جنوں، جذب و فراق، سوز و سرور اور کیف و مستی کی جو کیفیات نظر آتی ہیں، اقبال کی ذاتی زندگی میں ان کیفیات کا مرجع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھیں۔ یہ عقیدت ان کے اشعار میں بھرپور انداز میں سامنے آتی ہے کہ اقبال نظامی، جامی، سادی اور دوسرے اعلیٰ درجے کے نعت گو شعراء کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی ان کا صرف ذاتی رجحان ہی نہیں بلکہ ایسا طرز احساس تھا جو ان کی پوری زندگی پر محیط تھا۔ وہ اسی جذبے کو امت مسلمہ کا طرز احساس بنا دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں، با مصطفیٰ پرسان خیش راہ کے دین ہما اوست، اگر با اورس نہ رسیدی تمام بو الحبی است۔ بانگ درا میں 1905 سے پہلے کی شاعری میں ایک غزل کا مقطع ایسا ہے کہ اسے ہم اقبال کی شاعری میں ان کے جذبہ عشق رسول کے اظہار کا نقطہ آغاز کہہ سکتے ہیں۔ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے آئے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے۔ سفر یورپ کے آغاز میں لکھا گیا ایک خط قابل توجہ ہے جس میں اقبال کا جذبہ عشق رسول ایک شدید، گہری اور معنویت کی حامل جذباتی وابستگی کے طور پر موجود ہے۔ یہ خط اخبار وطن لاہور کے مدیر مولوی انشاء اللہ خان کے نام لکھا گیا ہے اور اخبار وطن ہی میں شائع ہوا۔ اقبال کی ذہنی زندگی کے لطیف جذباتی محرکات میں عشق رسول کی مرکزی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایک طویل خط ہے۔ یہ خط ساحل عدن سے 12 ستمبر 1905 میں لکھا گیا۔ ملاحظہ کیجیے، اب ساحل قریب آتا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحل عرب کے تصور نے جو ذوق و شوق اس وقت دل میں پیدا کر دیا ہے، اس کی داستان کیا عرض کروں۔ بس یہی دل چاہتا ہے کہ زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کروں۔ اللہ رے خاک پاک مدینہ کی آبرو، خورشید بھی گیا تو ادھر سر کے بل گیا۔ اس خط کو اقبال کی شاعرانہ اور جذباتی نثر کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ غالباً اس سے کچھ عرصہ بیشتر اقبال اپنی ابتدائی دور کی شاعری کی شہرا آفاق نظم فریاد امت، جو اقبال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا بھرپور اظہار ہے، لکھ چکے تھے۔ گویا یہ نظم اقبال کے متروکات شعری میں سے ہے، لیکن اس کا نعتیہ حصہ اب بھی اقبال کے شعری شاہپاروں میں رکھا جا سکتا ہے۔ چوتھے بند کا آخری شعر مشہور نعت گو شاعر قدسی کا ہے، جسے اقبال نے خفیف سے تصرف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ المدد سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدائیت چہ عجب خوش لقبی۔ اس نظم کے نعتیہ اشعار پر روایات کا پرتو ہے، لیکن شاعر کی روبائی آنے والے برسوں میں صاف جھلکتی ہے۔ چند اشعار دیکھیے۔
تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ لطف دیتا ہے مجھے مٹ کے تیری الفت میں، ہمہ تن شوق ہوائے عرب عرب عربستاں ہونا۔ موت آ جائے جو یثرب کے کسی کوچے میں نہ اٹھوں جو مسیحا بھی کہے کم مجھ کو۔ واہ! اقبال کی نظم ایک حاجی مدینے کے راستے میں، بظاہر اس میں اس زمانے کے سفیر مدینہ کے خطرات کا تذکرہ ہے، لیکن بالواسطہ شاعر کے شوق زیارت کا بیان ہے۔ یہ نظم ہر عہد کے مسلمانوں کی زیارت مدینہ کی آرزو کی آئینہ دار بھی رہی ہے۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکانہ چل۔ بے زیارت سوئے بیت اللہ پھر جاؤں گا کیا، عاشقوں کو روز محشر منہ نہ دکھلاؤں گا کیا۔ جس دور میں اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ جیسی نظمیں تخلیق کی، وہ مسلمانان عالم کے لیے ایک عالمگیر انحطاط و انتشار کا دور تھا۔ نظم جواب شکوہ میں جو بارگاہ ایزدی سے شکوہ بیان کیا گیا ہے، سوالات کا جواب ہے، اقبال کے عشق رسول کی ایک بھرپور جھلک بھی پیش کرتی ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمہاری فلاح و بہبود کا تمام تر انحصار اتباع عشق رسول میں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اگلے دو بندوں میں اسم محمد کے فیضان اور برکات کا خوبصورت تذکرہ ہے۔ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر مائے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ جواب شکوہ کا اختتامی شعر اسی سلسلہ خیال کا نقطہ عروج ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی اقبال کی وہ عظیم مثنویاں ہیں جن میں اقبال کے تمام اہم خیالات و افکار کا یکجا اور مربوط انداز بیان شامل ہے۔ یہی وہ مثنویاں ہیں جن کی بدولت اقبال رومی عصر کہلائے۔ اسرار خودی میں خودی استحکام اور ارتقاء کی بات کی گئی ہے، لیکن رموز بے خودی میں اقبال نے اطاعت شریعت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسیاتی، فلسفیانہ، اخلاقی اور تمدنی مضمرات کو پہلی بار شرح و بسیط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رموز بے خودی میں ارکان اساسی ملت اسلامیہ کے عنوان سے رکن اول کے ذیل میں توحید اور رکن دوم کے ذیل میں رسالت کے مفہوم و معنویت کی تشریح کی ہے۔ رسالت کے تحت جو انہوں نے لکھا ہے وہ ایک شعر دیکھیے جو عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولتی تصویر ہے۔ حق تعالی پیکر ما افرید، وز رسالت در تن ما جاں دمید۔ حرف بے صوت اندر عالم بدیم، از رسالت مصرع موضوع شدیم۔ اقبال نے بے شمار نعتیہ اشعار لکھے ہیں جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مملوء ہیں۔ رموز بے خودی میں اقبال اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انفوان شباب کے زمانے میں ایک روز ایک سائل ہمارے گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا اور پیہم صدائیں دینے لگا۔ میں نے غصے میں آ کر اس کے سر پر لکڑی دے ماری، جس سے اس کی دن بھر کی کمائی گر گئی۔ میرے والد صاحب
اس پر بہت آزردہ ہوئے اور ان کے چہرے کا گلشن مرجھا گیا اور وہ دم بدم آہے سرد بھرنے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ میرے والد نے کہا، کل روز قیامت جب خیر الرسل کی امت ان کے گرد جمع ہوگی اور تمام نیکوکار اور صاحبان آسیان شرمسار جمع ہوں گے، اس وقت جب اس غم نصیب فقیر کی فریاد بلند ہوگی تو میں نبی کو کیا جواب دوں گا؟ جب وہ استفسار فرمائیں گے، حق جوانے مسلم باتو سپرد کو نصیب از دبستانم نبرد از تویں یکار آساں ہم نشد یعنی امبالے گل آدم نشد۔ حق تعالیٰ نے ایک نوجوان مسلمان کو تیرے سپرد کیا تھا جو میرے دبستان سے مستفید نہ ہو سکا، تجھ سے اتنا سا کام بھی نہ ہو سکا، یعنی اس مٹی کے تودے کو انسان بھی نہ بنا سکا۔ رموز بے خودی کا اختتام عرض حال مصنف با حضور رحمۃ اللہ العالمین منظومہ بے مثال ہے جہاں اقبال فکر و فن کی بلندی پر دکھائی دیتے ہیں۔ اقبال نے اپنے جذبات عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق اور آپ کے ظہور و بوسط کو کمال فن کے ساتھ پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ حقیقت منتظر ہے تھی جس کی آمد کا کونین کو انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آئینہ کائنات کا مفہوم کلی تھی جو دیراب تھا۔ آئینہ کائنات کا معنی دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو۔ حقیقت محمدیہ کے تصور کے بانی ابن العربی کو کہا جاتا ہے۔ اسی تصور سے عبد الکریم الجیلی نے اثر قبول کرتے ہوئے انسان کامل کا نظریہ پیش کیا۔ اگرچہ اقبال کو ابن العربی سے کچھ فروعی اختلافات ہیں، لیکن حقیقت محمدیہ کے معاملے میں وہ ابن العربی سے کلیتاً متفق نظر آتے ہیں۔ اگرچہ اقبال نے اپنے کلام میں نبوت اور رسالت محمدیہ کی تشریح میں کہیں بھی حقیقت محمدیہ کی اصطلاح استعمال نہیں کی، لیکن اس سلسلے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسے حقیقت محمدیہ کے تصور کے بہت قریب کہا جا سکتا ہے۔ اقبال نے حقیقت محمدیہ کے تصور اور اس سے متعلقہ دوسرے تصورات کی طرف ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ کلیتاً متفق نظر آتے ہیں۔ اگرچہ اقبال نے اپنے کلام میں نبوت اور رسالت محمدیہ کی تشریح میں کہیں بھی حقیقت محمدیہ کی اصطلاح استعمال نہیں کی، لیکن اس سلسلے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسے حقیقت محمدیہ کے تصور کے بہت قریب کہا جا سکتا ہے۔ اقبال نے حقیقت محمدیہ کے تصور اور اس سے متعلقہ دوسرے تصورات کی طرف ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو،
عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کو ختم النبوت کے مسئلے سے مدت العمر دلچسپی رہی تھی۔ وہ ختم نبوت کے فلسفیانہ اور عمرانی بنیادوں پر قائل تھے۔ جاوید نامہ میں انہوں نے خضر کی روید کی اقبال کو ختم نبوت کے مسئلے سے مدت العمر دلچسپی رہی تھی۔ وہ ختم نبوت کے فلسفیانہ اور عمرانی بنیادوں پر قائل تھے۔ جاوید نامہ میں وہ زندہ روید کی صورت میں مسئلہ خاتمیت پر غالب کے ساتھ طالب علمانہ انداز میں مباحثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ غالب کے مندرجہ ذیل شعر کی وضاحت طلب کرتے ہیں: ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود۔ جواب میں غالب کا کہنا ہوتا ہے: خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است۔ مختصر یہ کہ عشق رسول کا جذبہ اقبال کے رگ و پے میں اور ان کی ساری زندگی کے تار و پود میں جاری تھا اور جاری و ساری رہا۔ پس چہ باید کرد اور مسافر میں بھی اس جذبے اور فکری رو کی گونج سنائی دیتی ہے۔ پس چہ باید کرد اقوام شرق کے اختتام پر انہوں نے اپنی نظم جواب شکوہ اور مسدس حالی کے انداز میں مسلمانوں کی حالت زار پر آنسو بہائے ہیں اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صورتحال پر فریاد کی ہے۔ نظم کے اس حصے کا نام ہے در حضور رسالت مآب۔ اس پر ایک نوٹ بھی دیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ 13 اپریل 1936 میں بھوپال میں تھا، سر سید احمد خان کو خواب میں دیکھا۔ ان نے فرمایا کہ اپنی بیماری کے بارے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرو۔ اقبال نے اپنی بیماری کے احوال اور آرزوئے شفا پر امت مسلمہ کی ذبح حالی کے بیان کو مقدم رکھا ہے۔ کچھ اشعار دیکھیے جس میں نعت یا مدحت ہے: مہر تو بر عاصیاں افزوں تر است، در خطا بخشی جو مہر مادر است۔ با پرستاران شب دارم ستیز، باز روغن در چراغ من بریز۔ اے کہ وادی کرد را سوئے عرب، ان تمام مسلمان مفکرین کی طرح جو مختلف ادوار میں تجدید اسلامی میں کوشاں رہے، اقبال کی بھی کوشش رہی کہ انسانیت کبریٰ کے اس نصب العین کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں مجسم ہوا، ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے سامنے بالخصوص اور عالم انسانیت کے سامنے بالعموم پیش کریں۔ اقبال نے اپنے آخری لمحات میں جو اپنے قریبی احباب کو بتایا، اس میں بھی حجاز کا لفظ موجود ہے جو ان کے عشق رسول کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ قطع شعراء آفاق ہو چکا ہے۔ اس عظیم شاعر اور محب رسول کا آخری منظوم کلام ہے، اس لیے بار بار پڑھتے اور غور کرنے کے لائق ہے۔ سرود رفتہ باز آید کہ ناید، نسیم اج حجاز آید کہ ناید۔ سرآمد روزگار این فقیر، دیگر دانائے راز آید کہ ناید۔ وہ نغمہ کھو چکا ہے، واپس آئے گا یا نہیں؟ سرزمین حجاز کی خنک اور مشک بار ہوا پھر ادھر آئے گی یا نہیں؟ اس فقیر کا زمانہ عمر تو ختم ہو چکا، کوئی اور دانائے راز آئے گا یا نہیں؟ مسافر جو مدینے کے کبوتر کی یاد، فریاد امت
اور دوسرے نعتیہ اشعار سے شروع ہوا تھا اس قطعے پر ختم ہوا۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی نے کہا، آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا۔ یہاں آغاز و انجام دونوں سعید و مسعود رہے۔ ایک زندگی جو ابتدا سے انتہا تک امت مسلمہ کے غم میں محض دل اور اس کی اصلاح و ترقی کے غم میں مغموم اور اس کی اصلاح و ترقی کی کاوشوں میں صرف ہوئی، اور جس کے مضمون ہی نہیں متون پر بھی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غالب اور نقش آفریں رہا۔ اس کے سعید و مبارک ہونے میں کیا شک رہ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر میری یہ کاوش پسند ہے تو چینل